السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حجاج کرام، اس سے پہلے کی ویڈیو میں 10ویں ذی الحجہ یعنی حج کا تیسرا دن اور اس دن جو رمی جمار ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اسی طریقے سے طواف زیارت کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں 11 ذی الحجہ یعنی حج کا چوتھا دن۔ 11 ذی الحجہ کو پورے دن میں صرف ایک کام ہے اور وہ ہے تینوں جمرات کی رمی۔ آج کی رمی کا وقت یعنی 11ویں ذی الحجہ کی رمی کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور مسنون وقت غروب آفتاب تک ہے۔ صبح صادق تک مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ رمی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹا شیطان پر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری مارتے وقت وہی دعا پڑھیں جو کل 10 ذی الحجہ کی رمی کے وقت پڑھے تھے۔ پھر ذرا سا آگے یا دائیں یا بائیں ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی شیطان پر 7 کنکریاں رمی کی دعا پڑھتے ہوئے ماریں۔ پھر کسی جانب ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان پر 7 کنکریاں رمی کی دعا پڑھتے ہوئے ماریں اور اس کے بعد دعا نہ کریں بلکہ سیدھے قیام گاہ یعنی منی چلے جائیں۔ قیام گاہ میں آ کر ذکر و تسبیح اور نمازوں کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بالکل دور رہیں۔ 12ویں ذی الحجہ یعنی حج کا 5واں دن۔ آج کے دن صرف ایک ہی کام ہے اور وہ ہے رمی۔ آج بھی کل کی طرح تینوں جمرات کی رمی کریں۔ افعال، دعا، ترتیب اور وقت وہی ہے جو 11 ذی الحجہ کی رمی کا ہے۔ واضح رہے کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی زوال آفتاب سے پہلے جائز نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص زوال آفتاب سے پہلے رمی کر لے تو دوبارہ زوال کے بعد رمی کرنا ہوگا ورنہ دم واجب ہوگا۔ اس کو یاد رکھیں، یعنی 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کی جو رمی کا وقت ہے وہ زوال آفتاب سے پہلے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زوال آفتاب سے پہلے کر لے تو اس کو دوبارہ زوال کے بعد کرنا ہوگا اور اگر نہیں کرے گا تو پھر دم دینا ہوگا۔ بہرحال 12 کو رمی سے فارغ ہو کر آپ کو اختیار ہے، چاہے منی میں رہیں یا مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے بلا کراہت منی سے نکلنا جائز ہے، یعنی 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے بلا کراہت آپ منی سے نکل سکتے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد نکلنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر آپ 13 ذی الحجہ کی صبح کو منی میں ہی ہو، یاد رکھیں اگر 13ویں ذی الحجہ کی صبح کو اگر آپ منی میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں تو پھر بغیر رمی کے آنا جائز نہیں، یعنی منی سے اب مکہ بغیر رمی کے آنا جائز نہیں ہے، 13ویں کو بھی رمی کرنی پڑے گی۔ اس لیے 13 کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کر کے ہی منی سے نکلیں۔ اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ معظمہ چلے جائیں۔ وہاں جتنے دن بھی رہیں خوب نفلی طواف کریں۔ حدیث میں آیا کہ روزانہ رب تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کو صرف دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہے۔ کوئی شخص بیٹھا ہوا بھی خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے تب بھی 20 رحمتیں ان کو ملیں گی۔ اپنے والدین اور اساتذہ کی طرف سے نفلی عمرہ بھی کرتے رہیں۔ حرم شریف میں نمازیں باجماعت ادا کرتے رہیں۔ لیجئے آپ کو مقدس مقامات کے برکات اور حج کی نعمت نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ پھر جب وطن واپسی کا ارادہ ہو تو طواف وداع کر کے جائیں۔ یہ طواف افعال حج کا واجبی حصہ ہے، یعنی طواف وداع افعال حج کا واجبی حصہ ہے، لہٰذا آفاقی یعنی مکہ سے باہر رہنے والوں کے لیے واجب ہے یہ طواف وداع۔ اگر نہیں کیا طواف وداع تو دم واجب آئے گا۔ صرف عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف وداع واجب نہیں۔ اب آئیے طواف کی تفصیل بیان کرتے ہیں، غور سے سنیں۔ طواف کہتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو۔
عمرہ اور حج دونوں کے طواف کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے۔ عمرہ کے طواف میں چونکہ احرام کا کپڑا آپ پہنے رہتے ہیں، اس لیے اس میں استوا کرنا ہوگا، یعنی وہی دائیں موڑے سے نکال کر کے بائیں کندھے پر جو احرام کی چادر رکھتے ہیں اس کو استوا کہتے ہیں۔ جبکہ حج کے طواف زیارت میں احرام کا کپڑا اتر چکا ہوتا ہے، اس لیے حج کے طواف زیارت میں استوا نہیں ہے۔ بہرحال طواف کے لیے وضو کر لیں، بغیر وضو کے طواف جائز نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ لہٰذا اگر پہلے 4 چکر پورا ہونے سے قبل درمیان طواف میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ وضو کر کے دوبارہ طواف شروع کرے۔ اگر 4 چکر پورا ہونے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے آئیں اور جس چکر میں وضو ٹوٹا تھا وہاں سے طواف شروع کریں، یاد رکھیں اس کو۔ طواف کے لیے مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبہ شریف کے اس کونا کی طرف آ جائیں جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور وہاں اس طرح کھڑے ہوں کہ کعبہ کی طرف آپ کا چہرہ ہو اور حجر اسود آپ کی دائیں جانب ہو۔ اگر آپ دور ہیں تو حجر اسود کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ ہر منزل پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، ہری بتی لگی ہوئی ہے، تو اسی کو حجر اسود کی سمت مان کر کے آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو تھوڑا حجر اسود آپ کی دائیں جانب ہو، یعنی دائیں مونڈا کی طرف ہو۔ اس سامنے جو ہے آپ کا حجر اسود ہونا چاہیے، یا گرین لائٹ، حجر اسود والی گرین لائٹ ہونی چاہیے۔ یہ طواف شروع کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب طواف کی نیت کر لیں کہ میں عمرہ کا یا حج کا طواف کرتا ہوں۔ عمرہ کی سعی بھی کرنی ہے، اس لیے مرد حضرات استوا یعنی احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر رکھ لیں، اس طرح کہ دایاں کندھا کھلا رہے۔ یہ استوا پورے طواف میں باقی رکھنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد تھوڑا دائیں بڑھ کر اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا سینہ اور منہ حجر اسود کے ٹھیک سامنے ہو۔ آپ جہاں کھڑے ہوئے تھے تو حجر اسود آپ کے اس دائیں موڑے کی طرف تھا۔ جب آپ نے چادر کو استوا کرنے کے لیے ڈھنگ سے نیچے کے بغل سے نکال کر کے اوپر کے کندھے پر رکھ لیا، بائیں کندھے پر، اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا دائیں کھسک لینا ہے، اس طرح آپ کو دائیں طرف تھوڑا بڑھنا ہے کہ آپ کا چہرہ اور حجر اسود یا حجر اسود کے سمت میں جو گرین لائٹ ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہو۔ اس کے بعد تکبیر یعنی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر نیچے گرا دیں، جیسے آپ نماز میں کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو نماز میں جس طرح آپ کانوں تک اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو یہ دعا پڑھتے ہوئے کانوں تک اٹھانا ہے اور ہاتھ گرا دینا ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیں، اگر سہولت ہو تو آپ نزدیک میں حجر اسود کے تو حجر اسود کا بوسہ لے لیں، اور اگر سہولت نہ ہو، اس کا بوسہ لینا ممکن نہ ہو، تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ہتھیلیوں کا بوسہ لے لیں، یعنی اس طرح حجر اسود یا گرین لائٹ جدھر ہے اس طرح آپ کو ہتھیلی کو اس طرح کرنا ہے، اس کے بعد ایسے بوسہ لے لینا ہے ہتھیلی کا۔ تو ہتھیلیوں کا بوسہ لے لیں، اسے کہتے ہیں استلام حجر، یعنی حجر اسود کو چومنا یا حجر اسود کے محاذات میں اپنی ہتھیلیاں کر کے ہتھیلیوں کو چومنا، اس کا نام ہے استلام حجر۔ خیال رہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا الگ عمل ہے اور حجر اسود کا استلام الگ فعل ہے۔ آپ نے یہ طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کے سامنے جا کر کے آپ نے دعا پڑھتے ہوئے جو کانوں تک ہاتھ اٹھایا تھا، یہ ایک الگ عمل ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ کو استلام حجر کرنا ہے، تو استلام حجر کے لیے جو ہاتھ اٹھے گا یعنی حجر اسود کی طرف رخ کر کے جو ہتھیلی کریں گے، تو یہ ایک الگ عمل ہے۔ دونوں الگ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ تکبیر میں ہاتھ نماز کی طرح کانوں تک اٹھانا ہے، جبکہ استلام حجر میں کان تک نہیں اٹھانا بلکہ اس سے نیچے سینہ کے بالمقابل تک ہی رکھنا ہے، یعنی یہ جو آپ کا موڑھا ہے اسی موڑھا تک ہی استلام حجر کے لیے آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، یعنی جتنی اونچائی پر حجر اسود لگا ہوا ہے اتنی ہی اونچائی پر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، کانوں تک نہیں اٹھانا ہے استلام حجر کے لیے۔ نیز طواف کے شروع کرتے وقت ہی صرف پہلی بار ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے،
جب آپ طواف شروع کر رہے ہیں تو اسی وقت پہلی بار ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے. اس کے بعد کے چکروں میں صرف استلام ہے، یعنی کان ہاتھ تک نہیں اٹھانا ہے. حجر اسود سے شروع کیا آپ نے، پھر حجر اسود تک پہنچے تو ایک چکر ہوا، اور پھر آپ کو استلام کرنا ہے، یعنی موڈے تک ہتھیلی اٹھا کر کے ہتھیلی کو چوم لینا ہے، یا اگر آپ حجر اسود کے قریب ہیں تو حجر اسود کو چوم لینا ہے. تو یہاں جو ہے یہ ہر چکر میں ہاتھ کندھے تک اٹھانا ہے، اسی کو کہتے ہیں استلام حجر. استلام حجر کے بعد بیت اللہ کے دروازے کی جانب بغیر آگے بڑھتے ہوئے اسی جگہ سے فوجی کی طرح اپنے دائیں طرف مڑ جائیں اور کعبہ کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کر دیں. آپ کا حجر اسود ادھر تھا، آپ کھڑے ہیں، اس کے بعد جب آپ نے استلام حجر کر لیا، تکبیر کہہ لیا، اس کے بعد استلام حجر کر لیا، تو ٹھیک وہیں پہ کھڑے کھڑے آپ کا قدم گھسکنا نہیں چاہیے. اس کو یاد رکھیں، بہت سارے حاجی غلطی کرتے ہیں. وہیں پہ کھڑے کھڑے آپ کو بس دائیں طرف مڑ جانا ہے کہ آپ کے بائیں طرف اب حجر اسود ہو جائے گا، اور فوجی کی طرح آپ کو مڑنا ہے اور وہیں سے طواف شروع کرنا ہے. اس میں بہت سارے حاجی غلطی کرتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں تب ان کا طواف شروع ہوتا ہے، تو یہ طواف مکمل نہیں ہوگا. حجر اسود سے طواف شروع ہونا ہے اور حجر اسود پہ ہی ختم ہونا ہے. اگر آپ حجر اسود کے سمت سے یا ہری بتی کے سمت سے آگے بڑھ کر کے طواف شروع کرتے ہیں تو آپ کا طواف نہیں ہوگا. مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں اگر ممکن اور سہولت ہو تو رمل کریں، یعنی ذرا موڑے ہلا کے اور اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کسی قدر تیز چلیں. عورتوں کے لیے اجتباء یا رمل نہیں ہے. عمرہ اور حج دونوں طوافوں میں مردوں کو رمل کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں طوافوں کے بعد سعی ہوتی ہے. عمرہ کے طواف میں بھی اور حج یعنی طواف زیارت میں بھی سعی ہوتی ہے. نفلی طواف میں اجتباء اور رمل نہیں ہے، یعنی نفلی طواف جو آپ کریں گے، نفلی عمرہ جو کریں گے تو وہ نفلی طواف ہوگا، اس میں اجتباء اور رمل نہیں ہے. طواف کرتے وقت نگاہ سامنے ہی رکھیں، خانہ کعبہ کی طرف اس حالت میں رخ کرنا منع ہے. لوگ جو ہے، میں نے دیکھا خود، لوگ طواف کر رہے ہیں اور ادھر ادھر نظر گھما رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف نظر گھما رہے ہیں. نہیں، آپ جس طرح چل رہے ہیں، طواف گول گول گھوم رہے ہیں، تو آپ کا چہرہ بھی اسی طرف ہو، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا طواف کی حالت میں منع ہے. طواف کی حالت میں خانہ کعبہ آپ کے بائیں جانب رہنا چاہیے. دوران طواف بغیر ہاتھ اٹھائے جو بھی دعائیں یاد ہوں کرتے رہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کتابیں لے کر کے دعا پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں. یہ دعائیں فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں. آپ کو طواف کے حالت میں جو بھی دعا آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو وہ دعائیں پڑھیں، نہیں یاد ہو تو کوئی بات نہیں. تھوڑا آگے چلیں گے تو حتیم آئے گا، یعنی حجر اسود سے آپ نے طواف شروع کیا، تھوڑا آپ آگے بڑھے تو حتیم آئے گا، یعنی وہی خانہ کعبہ کے باہر جو تقریباً سینہ کے محاذات میں اتنی اونچائی پہ جو باؤنڈری لگی ہوئی ہے اسی کو حتیم بولتے ہیں. تھوڑا آگے چلیں گے تو حتیم آئے گا. اس کے باہر سے طواف کریں، حتیم کے اندر سے طواف نہیں کرنا ہے. طواف کی حالت میں اس کے دائرے کے اندر جانا، یعنی حتیم کے دائرے کے اندر جانا منع ہے. حتیم کعبہ کا ہی حصہ ہے، اس لیے طواف کے بعد جب کبھی موقع ملے تو حتیم کے دائرے کے اندر جا کر نفل نماز ادا کریں. حتیم جو ہے کعبہ کا حصہ ہے. کبھی بھی اس طواف کے بعد، کبھی بھی آپ جتنے دن ٹھڑے ہوئے ہیں، جب موقع ملے، بھیڑ نہ ہو، تو آپ حتیم کے اندر جا کر کے نفل نماز ادا کریں. بڑی فضیلت والی چیز ہے، لیکن یاد رہے اس بھیڑ بھڑکے میں کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا ہے اور خود کو تکلیف بھی نہیں جھیلنا ہے. بہت ثواب اور فضیلت کی چیز ہے حتیم کے اندر نماز پڑھنا. بہرحال اس کے بعد کعبہ شریف کا تیسرا کونا آئے گا. حتیم سے گزر گیا تو تیسرا کونا آئے گا کعبہ کا، جسے رکن یمانی کہتے ہیں. دونوں ہاتھ یا صرف دایاں ہاتھ رکن یمانی پر پھیریں اگر سہولت ہو. اگر آپ کعبہ سے سٹ کے طواف کر رہے ہیں تو جو رکن یمانی ہے تو آپ کا چہرہ ادھر ہی رہے اور صرف دایاں ہاتھ رکن یمانی یعنی اس کونے پر پھیر لینا ہے اگر سہولت ہو، یعنی نزدیک سے طواف کر رہے ہیں تو. اور اگر سہولت نہ ہو تو اس کی طرف اشارہ کیے بغیر ہی گزر جائیں. رکن یمانی پر آپ اشارہ ہاتھ سے کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر اشارہ کیے ہی آپ اس کونے سے گزر جائیں گے. خیال رہے کہ رکن یمانی پر ہاتھ پھیرتے وقت آپ کا سینہ کعبہ کی طرف نہ گھومے. اگر آپ کعبہ سے سٹ کر کے نزدیک ہو کر کے طواف کر رہے ہیں تو رکن یمانی آئے گا تو بتایا گیا کہ آپ دایاں ہاتھ رکن یمانی پر پھیر لیں اور یہ سینہ ادھر ہی رہے. ایسے آپ کا سینہ کعبہ کی طرف نہیں گھومنا چاہیے.
جب رکن یمانی سے آگے بڑھیں تو یہ دعا پڑھیں. رکن یمانی اس کونا سے آپ گزر گئے تو یہ دعا پڑھنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر کعبہ کا چوتھا کونا یعنی حجر اسود آ جائے گا جہاں سے آپ نے طواف شروع کیا تھا. پھر چوتھا کونا آ جائے گا. حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اس کو بوسہ دیں یا اس کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اور ہتھیلیوں کو چوم لیں یعنی استلام حجر کرنا ہے. اس طرح آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا. اس کے بعد باقی 6 چکر بالکل اسی طرح لگائیں جس طرح بتایا گیا. کل 7 چکر لگانے ہیں خانہ کعبہ کے. آخری چکر کے بعد بھی حجر اسود کا استلام کریں. آخری چکر آپ کا مکمل ہو گیا، 7واں چکر بھی مکمل ہو گیا، آپ حجر اسود کے سامنے پہنچے یا گرین لائٹ کے سامنے پہنچے تو اس وقت بھی استلام کرنا ہے یعنی ہتھیلیوں کو خانہ کا اس کے حجر اسود کی طرف یا گرین لائٹ کی طرف کر کر کے اور چوم لینا ہے یا کاندھوں تک ہتھیلی اٹھانا ہے. تو آخری چکر کے بعد بھی استلام حجر ہے. شروع اور آخر کا استلام ملا کر کے کل 8 بار استلام ہونا چاہیے. جب آپ نے طواف شروع کیا تھا تو اور طواف ختم کیا تھا تو کل 8 استلام ہونا چاہیے. طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر یا مسجد حرام میں کہیں بھی جہاں سہولت ہو 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں. طواف آپ کا مکمل ہو گیا تو مقام ابراہیم ہے وہیں پہ آپ وہاں پہ نماز پڑھ لیں 2 رکعت یا کہیں پر اور بھی حرم شریف میں جہاں آپ کو سہولت ملے بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو وہاں پر آپ نماز 2 رکعت پڑھ لیں. یہ ہے واجب الطواف یعنی طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے. یہ 2 رکعت ہر طواف کے بعد پڑھنا واجب ہے، چاہے طواف عمرہ ہو، چاہے طواف زیارت ہو، طواف وداع ہو یا نفلی عمرہ کا طواف ہو، جو بھی ہو ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہے. پہلی رکعت میں بہتر یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھیں. یہ مسنون ہے، سنت ہے. مقام ابراہیم پر جا کر یہ دعا پڑھنا چاہیے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مسجد حرام کے متعدد جگہوں پر آب زمزم دستیاب ہے. ہر جگہ پانی آب زمزم مل جائے گا. قبلہ رخ ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر خوب سیر ہو کر کے جی بھر کر کے آپ زمزم کا پانی پئیں اور پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیں. الحمدللہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. نماز اور طواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم پر آ جائیں اور اس سے چمٹ کر خوب رو دھو کر اس طرح دعا مانگے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کا دامن پکڑ کر سوال کرتا ہے. ملتزم حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازہ کے درمیان 2 میٹر کے قریب کعبہ کی دیوار کا خاص حصہ کہلاتا ہے. جہاں حجر اسود جس کونے پہ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد جدھر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے تو اس دروازہ کی چوکھٹ سے لے کر کے حجر اسود کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ جو ملتزم کہلاتی ہے. تو وہاں چمٹ کر کے موقع ہو بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو وہاں چمٹ کر کے دعا کریں، مانگیں جس طریقے سے غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے. یہ دعائیں یہاں دعائیں قبول کی جاتی ہیں حجر اسود پر دعا مانگنا. اس کے بعد جب آپ نے استلام یہاں آپ نے ملتزم پر دعا کر لیا پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں صفا مروہ پر یعنی باب الصفا سے ہوتے ہوئے آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے روانہ ہو جائیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر آئندہ صفا مروہ کی سعی کا بھی تذکرہ آئے گا. فقط والسلام.